اچھا جی، السلام علیکم. آج کا ٹاپک ہے بیلنس آف پاور. اٹس اے ویری امپارٹنٹ ٹاپک ان دا فیلڈ آف انٹرنیشنل ریلیشنس. وائی؟ دا ریزن از انٹرنیشنل ریلیشنس از آل اباؤٹ پاور پالیٹکس اینڈ ہاؤ دیٹ balance is shifting in power, in terms of power. So actually power politics ایک ایسا فنامنا ہے اور پاور ایک ایسا نوشن ہے، ایسا کانسیپٹ ہے جس کے بغیر انٹرنیشنل ریلیشنز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کے بارے میں جاننا سمجھنا ہمیں بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انٹرنیشنل پالیٹکس جو ہے وہ شیپ کی جاتی ہے اور اس کے کیا کیا ریزنز ہوتے ہیں، کیا کیا ویز ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان دا اینڈ تو آپ کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وچ ویز یو تھنک از رائٹ اینڈ مورلی کریکٹ اور پولیٹیکلی کریکٹ، کیونکہ پالیٹکس میں مورالٹی کا اتنا زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا ہے. تو چلیں ہم امبارک کرتے ہیں. لیٹس امبارک ان دا ٹاپک اینڈ لیٹس ڈسکس اٹ دیٹ واٹ ایکچولی پاور پالیٹکس اینڈ بیلنس آف پاور مینس. سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ بیلنس آف پاور کا سب سے جو ہے امپورٹنٹ ورڈ جو ہے وہ پاور ہے. اور پاور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا اردو میں تو سمپلسٹ مطلب یہ طاقت. مگر طاقت کس ٹائپ کی طاقت؟ کیا وہ طاقت جو ہماری باڈی میں ہوتی ہے، وہ طاقت جو گاڑیوں میں ہوتی ہے، کون سی طاقت ہوتی ہے؟ ایکچولی یہ طاقت ایسی ہوتی ہے جو آپ کو ڈفرینٹ ویز سے نظر آتی ہے، بٹ آپ اس کو ایکچولی ایز اے پرسن، ایز اے ہیومن بینگ نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ایک طریقہ ہے. پاور ایکچولی اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہے آپ کو اپنے گول تک پہنچانے کا، ٹو بی سکسیزفل. صحیح ہے؟ آپ لوگوں کو کتنا اچھے سے انفلوئنس کر سکیں، یہ آپ کی طاقت ہوگی. یو کین بی ایموشنلی ویری اسٹرانگ اور یور ای کیو ول بی ویری ویری اسٹرانگ. دیٹ از ہاؤ یو کین انفلوئنس پیپل ایٹ انڈیویجول لیول. نیشنل لیول پہ یو ہیو گڈ سپورٹ فرام دا پیپل آف دا اسٹیٹ. سو نیشنل لیول پہ آپ اس طرح سے انفلوئنس کر سکتے ہیں لوگوں کو. اور جو انٹرنیشنلی جب آپ کے پاس جو ہے وہ ملٹری آپ کی اسٹرانگ ہے، جو نیشنل پاور ہے آپ کی، وہ ایکچولی ڈپکٹ کرتی ہے کہ ہاؤ مچ پاورفل یو آر اینڈ ہاؤ مچ یو کین انفلوئنس ادر اسٹیٹس. تو یہ ایک گولز حاصل کرنے کا ایک وے ہے جو پاور ہے ایکچولی. اور ہم اس کو انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں. دیر کین بی ویز. ٹھیک ہے؟ ہم نے جب ہم فارن پالیسی کی ڈٹرمننٹس پڑھ رہے تھے تب بھی ہم نے دیکھے تھے کہ دے ور ڈفرینٹ ویز. ہم نے جب نیشنل پاور کے جو ہے ڈفرینٹ ڈائمینشنس دیکھے اور ویز دیکھے تو اس میں بھی ٹائپس جو تھی، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پاور جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے کے کون کون سے ویز ہوتے ہیں، کس طرح سے ایکوائر کی جا سکتی ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر اسٹیٹ ایکوائر کرنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ ورلڈ جو ہے اٹ از ایکچولی ویری انارکک. ایوری اسٹیٹ وانٹس ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف ادر اسٹیٹ. اور اگر آپ ویکر اسٹیٹ ہیں، اینڈ اف یو آر ناٹ پاورفل تو یو ول ناٹ سروائیو ان دا ورلڈ. سو ایونچولی فار دا سیک آف سروائیول اسٹیٹس نیڈ ٹو ہیو پاور. It's the need for survival. It is not something only based on the greed. It is actually for the sake of survival, and later it can turn into a greed, that is animus dominandi, which Morgenthau mentioned, that is lust for power. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، کانسیپٹس کیا ہیں پاور کے؟ پاور ایز اے گول آف اسٹیٹس اور لیڈرس. ٹھیک ہے؟ اسٹیٹس کا بھی گول ہوتا ہے، لیڈرس کا بھی ہوتا ہے. لوگوں کو انفلوئنس کرنا، کنٹرول کرنا، اپنے آؤٹ کمس کو اچیو کرنا ایز یو وانٹ. اب ڈفرینٹ ایونٹس کو جو انفلوئنس کر کے شیپ کرنا. اٹ آل کین ہیپن بیکاز آف پاور. کوئی ایونٹ ہوتا ہے بہت پیسفلی ہو رہا ہوتا ہے، بٹ پاورفل ونس جو ہے اس کو شیپ کر سکتے ہیں ان اے نیگیٹو ایونٹ اور اس کو ان پیسفل بنا سکتے ہیں. یو کین گیٹ وکٹری بیکاز آف یور پاور. سیکیورٹی بھی آپ کی پاور پہ بھی بیس کرتی ہے. اف یو آر ناٹ پاورفل یو آر ناٹ سیکیور. ریسورسز اینڈ کیپیبلٹیز کو دوسروں کی کنٹرول کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اسٹرانگ ہیں، آپ دوسرے اسٹیٹس کی بھی ریسورسز کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. لائک ہم افریقن اسٹیٹس کے اندر ہمیں انفلوئنس نظر آتا ہے ویسٹرن پاورس کا.
یورپین پاورز کا اپنے اسٹیٹ میں نظر آتا ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں اور اس کو ہی گین کرنے کے لیے دنیا میں ہر کوئی کام کرے. کیا کیا طریقے ہیں اسٹیٹ لیول پہ انٹرنیشنلی پاور کو ایکوائر کرنے کے؟ نمبر 1، آپ انکریز کریں اپنی ملٹری. آپ ملیٹریلی اسٹرانگ ہوں گے، نو بڈی کین ڈیئر ٹو اٹیک یو، اینڈ ایونچولی جو ہے یو ول فیل انف سیکیور. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ٹو ڈپکٹ اینڈ ٹو شو دا ورلڈ دیٹ یو آر پاورفل اینڈ یو آر ناٹ ایٹ دا اسٹیک آف اینی ون. نو بڈی کین یو اٹیک یو اور تھنک یو ایز اے ویکر ون. اپنی اکنامک ہیجمنی کو جو ہے مینٹین کر کے. اچھا، یو ایس کا طریقہ جو تھا ڈیورنگ کولڈ وار اپ ٹل ناؤ، دیٹ از انکریزنگ ملٹری. بٹ آفٹر 21st سینچری اب جو ہے وہ پاور ایکوزیشن کا طریقہ جو ہے ہارڈ پاور سے ملٹری پاور جو ہے وہ ہارڈ پاور میں آتی ہے. طریقہ جو ہے اکنامک ہیجمنی کو مینٹین کرنے کا ہو گیا ہے، جس میں نمبر 1 پہ تو ظاہر ہے کہ چائنا آ گیا ہے اینڈ جرمنی بھی آ رہا ہے، اور اب اسی لائن میں انڈیا بھی کام کر رہا ہے. تو اگر آپ اکنامک ہیجمنی میں اپنی مینٹین کر لیتے ہیں، اکنامکلی آپ نے اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں اور اسٹیٹس کے اندر آپ نے جو ہے وہ بزنسز کریٹ کر لیے، اپنے انویسٹمنٹس کیے ہیں اور اسٹیٹس اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ آپ کے انڈر آنا شروع ہو گئے. تو اس طرح بھی جو یہ سافٹ پاور کا طریقہ ہے کہ آپ دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اور چائنا نے جو ہے وہ ملٹری پہ اپنے زیادہ خرچ نہیں کیا. اسے پتہ تھا کہ ملٹری اور جنگوں میں پڑھ کے اسے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو اس نے اپنا وے آف تھنکنگ جو ویسٹ کا بھی نہیں تھا، یورپ کا بھی نہیں تھا، چینج کیا. اور 1950 کے بعد جب ان کی ریولوشن آ گئی تھی تو اس نے اپنے آپ کو ایز این اکنامک جو ہے نا جائنٹ پالش کرنا شروع کیا. اور اب آپ دیکھ لیں 50-60 سال بعد کہاں وہ کھڑے اور ہم کہاں کھڑے. آپ ڈفرینٹ ٹیریٹریز کو ایکوائر کرتے ہیں، ایکیومولیٹ کرتے ہیں. اب اس کے اندر اکنامک ویز بھی ہو سکتے ہیں کہ جس میں آپ نے انویسٹمنٹس کر دی ہیں، کیپٹلسٹ مارکیٹس ڈھونڈی ہیں جیسے کولونیلسٹ کیا کرتے تھے، یا آپ انویژنس کرتے ہیں. اب انویژنس کا دور تو اتنا رہا نہیں ہے، تو آپ یوزلی مارکیٹس میں انویسٹ کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از ہاؤ یو کنٹرول ڈفرینٹ ٹیریٹریز. مگر یہ ایکیومولیشن آف ٹیریٹری کا ایکچوئل مطلب یہی ہے کہ آپ انویژنس کر کے ٹیریٹریز کو کنٹرول کر لیں، اور جتنے آپ کے پاس جو ہے وہ ٹیریٹریز ہوں گی موجود، جتنی بڑی امپائر ہوگی اتنی بڑے ریسورسز ہوں گے آپ کے پاس، اتنی ریسورسز تک آپ کا ایکسیس ہوگا، اتنا ہی زیادہ ہیومن پاور ہوگا آپ کے پاس، ہیومن ریسورس ہوگی. اور الائنسز بنا کے یہ ابھی تک چل رہا ہے. آپ اکنامک الائنسز بنائیں، آپ ملٹری الائنسز بنائیں، یو ول فیل پاورفل. اف یو آر اے ویکر اسٹیٹ تو آپ کے لیے ضروری ہے آپ الائنس بنائیں فار سیکس آف سروائیول. کیونکہ اگر آپ کسی الائنس کا حصہ نہیں بنتے تو ایونچولی جو بگر پاورز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ چھوٹی مچھلی سمجھ کے نگل جائیں گے. تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے الائنسز کو، اور اسٹیٹ جو ہے خاص طور سے اپنے ریلیشن مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دنیا میں چند ہی اسٹیٹس ہیں جو اب الائنسز نہیں بنا رہے، خاص طور سے نارتھ کوریا آپ کو نظر آ رہا ہے، کوئی خاص الائنس نہیں ہے ان کی. باقی دنیا میں تمام اسٹیٹس نے الائنسز بنائی ہوئی ہیں، اور کوسٹاریکا اور سوئٹزرلینڈ وغیرہ انہوں نے تو اپنے آرمامنٹس کو اور آرمس کو ڈسارم کمپلیٹلی کر لیا ہے، یا بالکل ہی آرمامنٹس موجود نہیں ہیں، بہت کم تعداد میں، ٹو شو دا ورلڈ کہ ہم پیسفل ہیں اور ہم الائنسز کے بیس پہ بھی سروائیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الائنس بہت ضروری ہے. آپ کے ریجن کے اندر آپ کی الائنسز اگر ہیں تو آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ہاں، اگر آپ کا اسٹیٹ جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے وہ مشکلوں کا شکار ہے تو پھر الائنسز بنانے میں بھی پرابلم ہوگی آپ کو، اور پھر آپ کو ڈفرینٹ ویز فائنڈ آؤٹ کرنے پڑیں گے جس میں کہ کس طرح سے آپ بہتر بنیں اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں. کیونکہ دنیا بھی ایک مارکیٹ پلیس ہے، اور وہاں مارکیٹ پلیس میں ہر طرح کا پروڈکٹ ہے. تو آپ بھی ایسا پروڈکٹ جو ہے وہ بن کے نظر آئیں جس سے آپ اسٹینڈ آؤٹ کریں. اگر آپ جو ہے وہ ایک نارمل سا سستا سا پروڈکٹ بن کے سامنے آئیں گے تو دنیا جو ہے ظاہر ہے کہ آپ کو چوز نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، تو یہ طریقے ہوتے ہیں کچھ ویز ٹو ایکوائر پاور. اچھا، اب انٹرنیشنل ہیجمنی میں اور انٹرنیشنل ایرینا میں پاور کو کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے اور اس کے کیا کیا طریقے رہے ہیں ورلڈ میں، ڈفرینٹ فیزز آف دا ورلڈ، ڈفرینٹ سینچریز میں، ڈفرینٹ ڈیکیڈس میں، اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. بیلنس آف پاور کیا ہے؟
انٹرنیشنل ریلیشنز میں اٹس اے پالیسی آف اے نیشن اور گروپ آف نیشنز پروٹیکٹنگ اٹس سیلف اگینسٹ اندر نیشن اور گروپ آف نیشن بائی میچنگ اٹس پاور اگینسٹ دا پاور آف دا ادر سائڈ. مطلب یہ ہے کہ آپ کی پاور یا آپ کی الائنس جو ہے اس کی پاور اتنی ہونی چاہیے کہ دوسرا گروپ آف الائنسز ہے جو آپ کا اینیمی ہے یا آپ کے اگینسٹ ہے اس کے برابر ہو. اگر آپ کا ظاہر ہے کہ الائنس کا جو ہے وہ پاور جو ہے وہ کم ہوگی تو پھر دوسرے آپ کو جو ہے ٹیک اوور کر سکتے ہیں. تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ پاور بیلنس کریں. جیسے سیکیورٹی ڈیلیما کانسیپٹ ہے نا کہ دا ڈیفینس سسٹم آف اینی ادر نیشن کین تھریٹن یو. وائی؟ بیکاز یو آر ناٹ دا فرینڈ آف دیٹ اسٹیٹ. تو جو وہ ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے آپ کو اپنا اسٹرانگ کرنا ہے، چاہے وہ اکنامک ڈیفینس ہے، آپ کا اکنامکلی آپ پراسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں، یا جو ہے آپ ملیٹریلی جو ہے وہ اسٹرانگ بننا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کے ایکول آئیں ان ٹرمز آف پاور، اور اس طرح سے بیلنس کریں. کیونکہ اگر ورلڈ میں بیلنس رہے گا تو جنگ نہیں ہوگی. ورلڈ کے اندر امبیلنس کریٹ ہوتا ہے تو ہی جنگ ہوتی ہے. اب دیکھیے، اسٹیٹس کین پرسو اے پالیسی آف بیلنس آف پاور ان ٹو ویز بائی انکریزنگ دیئر اون پاور ایز وین انگیجنگ ان این آرمامنٹ ریس، یعنی آرم ریس میں آپ انگیج ہو جائیں اور اپنی پاور بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے، اب دوسرا اسٹیٹ بھی بڑھا، جیسے کولڈ وار میں تھا، سوویت یونین بھی جو ہے وہ تجربے کر رہا تھا ڈفرینٹ میزلس کے، ایٹامک تجربہ کر لیا تھا، اسی طرح سے یو ایس نے بھی. تو یہ آرم ریس کا حصہ تھے دونوں. تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ دونوں ہی اسٹیٹس اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے اور اس طرح سے پاور کو بیلنس کر رہے تھے. اور یا تو پھر جو ہے پاور بڑھائیں الائنسز انکریز کر کے. اگر آپ کے ملٹریلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے، اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہو سکتے، خود آپ کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، تو اپنی الائنسز بنا لیں اور دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، اور بس پھر آپ سیف اور سیکیور جو ہے وہ پیراڈائم میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقے ہیں بیلنس آف پاور کے. اب ہم بات کر لیتے ہیں ہسٹوریکل ویو یا ہسٹوریکل پرسپیکٹیو آف بیلنس آف پاور. بیلنس آف پاور کی ٹرم جو تھی یہ بیسکلی یورپین اسٹیٹ سسٹم کے اندر جو ہے نیپولینک وارز کے درمیان اور ورلڈ وار 1 جو تھی اس وقت آئی تھی. کیونکہ ظاہر ہے کہ کانسرٹ آف یورپ جب ہیلڈ کیا گیا تھا اگینسٹ نیپولینک وارز، تو اس میں بھی یہ کانسیپٹ تھا کہ جو ہے اس میں یہ پرابلم تھی کہ نیپولین بہت زیادہ پاور گین کر رہا تھا اور سارے اسٹیٹس اس سے خطرے کا شکار تھے. اسی طرح سے ورلڈ وار 1 میں بھی ہوا. ٹھیک ہے، کہ جو ہے رائیول پارٹس نے پاور انکریز کرنا شروع کر دیا اور بیلنس کرنے کے چکر میں پھر جنگ ہو گئی. تو یہ وجہ تھی جس کی بات اندازہ ہوا لوگوں کو کہ اگر بیلنس رہے گا پاور میں اور کوئی بھی رائیولز جو ہیں وہ پاور کو بہت زیادہ انکریز نہیں کریں گے تو جنگ سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ جنگ سے جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرکشن کاز ہوتی ہے. Within the European balance of power, Great Britain played role of the balancer اور ہولڈر آف دا بیلنس. اچھا، گریٹ برٹن کو جو ہمیشہ سے بیلنسر کا رول کیوں ملا یا جو ہے ہولڈر آف دا بیلنس، اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیورنگ ورلڈ وار 1 ان کی نیوی بہت زیادہ اسٹرانگ تھی. اگر آپ کو یاد ہو الفریڈ مہان کا بھی کانسیپٹ یہ تھا کہ جس کے پاس نیول پاور ہوگی، جس کے پاس زیادہ سی پورٹ ہوں گے، وہ پاورفل ون ہوگا. تو برٹن کیا رول پلے کرتا تھا کہ وہ جو ہے وہ جنگ ہونے نہیں دیتا تھا اور سب کو کوشش کرتا تھا کہ جنگ جہاں بھی اگر کریٹ بھی ہونے جا رہی ہے تو اسے اسٹاپ کرے. تو ہاں، اس وجہ سے جو ہے وہ برٹن نیوی نے اور برٹن نے مل کے بہت اسٹرانگ رول پلے کیا اس زمانے میں بیلنس آف پاور کا اور بیلنسر کا. اور جو ہے اسٹیٹس اس سے خوف اور خطرے کی وجہ سے جو ہے، کیونکہ اسے ڈر اسٹیٹس کو ہوتا تھا ان سے، تو اس لیے وہ جنگیں نہیں کرنا چاہتی تھی. پھر وہ ریفرین رکھتی تھی اپنے آپ کو فرام انگیجنگ انٹو اینی آرم کانفلکٹ. تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہولڈر آف دا بیلنس کہا جاتا تھا گریٹ برٹن کو. ہاؤ از دا بیلنس آف پاور مینٹینڈ؟ کس طرح سے بیلنس آف پاور مینٹین رہ سکتا ہے دنیا میں؟ ورلڈ وار 2 کے بعد جو ہے بہت سارے پالیسی ایکسپرٹس نے جو ہے وہ
ریکگنائز کیا کہ کچھ ویز ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ پاور کو بیلنس رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جب اسٹیٹس انویڈ کرتے ہیں اور کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرے اسٹیٹس کو، تو اس سے پاور امبیلنس ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ پریزرویشن آف نیشنل سوورینٹی، یعنی دوسروں کی بھی سوورینٹی کی رسپیکٹ کریں اور اپنی بھی سوورینٹی کی رسپیکٹ کریں، اور دوسروں کی سوورینٹی میں آپ انٹرفیئر نہ کریں۔ وہی بات جو ٹریٹی آف ویسٹفیلیا میں بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ نیشنز شوڈ ناٹ انٹرفیئر ان دا ادر نیشنز سوورینٹی although nations can divide into a smaller nation if that is will of the people۔ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ڈویژن چاہتے ہیں ود ان اے اسٹیٹ، تو وہ ڈیوائیڈ ہو سکتے ہیں، مگر کسی اور اسٹیٹ کو انٹر ہو کے انویڈ نہیں کرنا ہے دوسرے اسٹیٹ کو۔ اور ورلڈ وار 2 جو تھی اس کے بعد کافی سارے جو کلونیلسٹ ویسے ہی چلے گئے تھے اور جا ہی رہے تھے، آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ تو پھر ان کو لگا کہ اب سب جو لوگوں کی سوورینٹی ہے اس کی رسپیکٹ کرنا سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ گول ہے، تاکہ جو ہے وہ دنیا میں پاور بیلنس رہے۔ کانفلکٹس کنٹین رہیں۔ کنٹین کانفلکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کہیں کانفلکٹ ایمرج بھی ہو گیا تو اس کانفلکٹ کو وہیں روک دیا جائے۔ اس پاورفل اسٹیٹس جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس کو کنٹین کر لیں، نہ کہ جو ہے وہ کانفلکٹس جو ہیں وہ فردر اسپریڈ ہوں اور دنیا بھر میں پھیلیں اور دوسرے اسٹیٹس بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں، جیسے کورین وار میں ہوا تھا کہ یو ایس نے اس میں یو این نے رول پلے کیا تھا تاکہ جو ہے کورین وار کا کانفلکٹ جو ہے وہ باہر نہ نکلے۔ پھر یو ایس نے کوشش کیا تھا ویتنام کو، یہ ایکچولی کنٹینمنٹ کی اس زمانے میں جو پالیسی تھی وہ ایکچولی یہ تھی کہ کمیونزم نہ پھیل پائے، اور جو کمیونزم کی وجہ سے کانفلکٹس ہوتے اسٹیٹس جو ہے وہ ریبیل کر رہی تھی ڈیورنگ کولڈ وار، تو اس سے جنگیں ہو رہی تھیں اور دے ور فائٹنگ اگینسٹ ویسٹرن اسٹیٹس، اور ویسٹرن اسٹیٹس وہاں سے کمیونزم ختم کرنے کے لیے وہ بھی فائٹ کر رہے تھے، خاص طور سے یو ایس اور برٹن۔ تو ایک یہ طریقہ وہ سمجھتے ہیں پالیسی میکرز کہ آپ کانفلکٹس کو کنٹین کر دیں تاکہ جو ہے وہ جہاں جس اسٹیٹ میں کریٹ ہوا وہیں کے وہیں وہ ختم ہو جائے اور اسپریڈ آؤٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ لمیٹڈ ریٹیلیشن، نیشنز ہو آر اٹیک بائی ادر نیشن شوڈ ریٹیلیٹ اونلی ٹو ایکسٹینڈ نیسیسری ٹو پرزرو دیئر اون ساورینٹی۔ اگر کسی اسٹیٹ پہ اٹیک ہو گیا تو وہ لمیٹڈ ریٹیلیشن کرے، یہ نہیں کہ وہ ان لمیٹڈ ریٹیلیشن کرے۔ وہ یہ نہ کہہ دے کہ مجھ پہ اس اسٹیٹ نے اٹیک کیا تو اب میں پوری دنیا کو نہیں چھوڑوں گا یا چھوڑوں، میں ختم کر دوں گا تمام دنیا کو۔ اب یہ تو یو ایس نے اکثر ہی کیا ہے کہ اگر کسی افغان وار ہو رہی ہے تو افغانستان کے علاوہ پاکستان میں بھی پھیل گئے، پھر مڈل ایسٹ میں بھی پھیلنے کی کوشش کی۔ تو یہ لمیٹڈ ریٹیلیشنس اگر کریں تو بھی جو ہے وہ بیلنس آف پاور جو ہے وہ مینٹین ہے۔ جب بھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورلڈ امبیلنس ہے، ملٹری الائنسز جو ہے کریٹ کر کے آپ پاور کو بیلنس کر سکتے ہیں۔ اور ٹریڈ ایک ایسا فنامنا ہے جس کو آپ جتنا زیادہ ریگرس ٹریڈ ہوگا، جتنا زیادہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اسٹیٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ فرینڈشپس کر لیں گے ان ٹرمز آف ٹریڈ، اتنا اچھا جو ہے وہ بیلنس آف پاور کریٹ ہو جائے گا۔ کیونکہ جب آپ کے ٹریڈ ایگریمنٹس ہوں گے تو آپ کبھی بھی اس اسٹیٹ کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ آپ کا ٹریڈ رک جائے گا، اور ٹریڈ رک جائے گا، اکانومی ڈسٹروائے ہو جائے گی، تو کنٹری ہی نہیں رہے گا۔ تو اس لیے کوشش یہ اسٹیٹس کرتے ہیں، اور ابھی پریزنٹلی بھی، کہ سافٹ پاور کو یوز کریں اور جو ہے وہ ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کر لیں آپس میں، تاکہ جو ہے وہ پاور جو ہے وہ بیلنس رہے دنیا میں، اور سب ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ جو ہوں گے، جو کانسیپٹ آف انٹر ڈپینڈنس ہے، کمپلیکس انٹر ڈپینڈنس۔ تو اس طرح سے بھی جو ہے وہ اسٹیٹس ایک دوسرے سے فائٹ بیک نہیں کریں گے، بلکہ کوآپریٹ کرنے کی کوشش کریں گے، کمپیٹ بھی کریں گے تو ایک ایکسٹینٹ پہ، مگر وہ وائلنس اور ہوسٹیلیٹیز کے اس میں نہیں آئے گا پیراڈائم میں۔ ان کا کمپٹیشن جو ہے وہ صرف اور صرف گروتھ کے، ڈیولپمنٹ کے، ٹیکنالوجیکل گروتھ کے پیراڈائم میں آئے گا۔ ٹرانسپیرنسی